السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب ہم قبروں پر جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے والدین کی دعا کے لیے جائیں یا اپنے دادی دادا، نانی نانا یا اور خاندان میں کسی کا انتقال ہو اور اس کی قبر پر ہمیں جانا ہو، تو جا کر کے وہاں پر کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے اور پھر ہمیں دعا کیسے مانگنا ہے، اس بارے میں اکثر و بیشتر حضرات شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں مکمل طور پر آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، دعا کیسے مانگنا ہے، تاکہ آپ صحیح طریقہ سمجھ لیں اور وہاں پر جانے کے بعد پھر اسی طریقے سے آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو جس کسی کے قبر پر آپ کو جانا ہو، آپ اس کے قبر پر پایتے کی طرف یعنی پیر کی طرف جا کر کے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر قرآن پاک کی جو بھی آیات آپ کو یاد ہوں، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا اور بھی جو صورتیں قرآن پاک میں ہیں، جو بھی صورت آپ کو یاد ہو، جو بھی آیت آپ کو یاد ہو، وہ آیتیں، وہ صورتیں آپ پڑھ لیجئے۔ یا قرآن پاک ہو، جیسے موبائل وغیرہ میں آج قرآن پاک ہوتا ہے، تو جو پارہ چاہیں آپ اس پاروں کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا پھر جو مخصوص طریقے سے فاتحہ کرنے کا طریقہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک بہتر طریقہ یہ ہے، اور اس میں بھی فضیلتوں ہی کی بنا پر یہ بات بتائی گئی ہے، جیسے کہ سورہ کافرون پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے۔ تو سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود ارشاد پاک ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا، تو اسے پورا 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو قل یا ایھا الکافرون والی صورت 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار اور سورہ فاتحہ 1 بار پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے الف لام میم کی ابتدائی آیتیں کچھ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے مرحومین کے لیے، جن کے بھی قبروں پر گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی خاص اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی صورتیں تلاوت کی جائیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو بھی صورتیں، جو بھی آیتیں آپ کو یاد ہوں یا جو بھی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، انہیں کو آپ پڑھ لیجئے اور پھر اس مردے کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ دیکھیے، پڑھنے کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ مردے کو اس کا ثواب پہنچ جائے، تاکہ اس کی قبر میں اگر کسی قسم کی تکلیف ہو، کوئی عذاب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکتوں سے اس کے عذاب کو دور فرمائے گا اور اسے قبر میں چین اور سکون عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ نے صورتیں کچھ پڑھ لی، جو بھی آپ کو یاد ہے یا جو میں نے بتایا وہ پڑھ لی، تو اس کے بعد پھر آپ دعا کریں کہ الہ العالمین، مولا بندہ نوازا، ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں، قبول عطا فرما۔ حضور کے صدقے تمام انبیاء کرام، تمام شہداء اعظام، صحابہ، صحابیات، تابعین، طب تابعین، ان سب کی روحوں کو نذر کرتے ہیں، قبول عطا فرما۔ اور پھر کہیے کہ الہ العالمین، ان تمام بزرگان دین کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مرحوم کو بھی، جیسے آپ کے دادا ہیں تو ہمارے دادا کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی قبر میں انہیں آسانیاں فرما، انہیں چین اور سکون عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اسی طریقے سے اور بھی جو دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ایک بات کا خصوصی طور پر خیال رکھیے کہ جب بھی آپ قبرستان جائیں تو وہاں پر صرف اور صرف کسی ایک خاص کے لیے دعا کر رہے ہیں، جیسے اپنے گھر والوں کے لیے، تو تمام مومنین، تمام مومنات کے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمین، تمام مسلمات کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک چیز میں اضافی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال ہوا کہ جب ایک قرآن پاک کو کئی لوگوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو کیا وہ بانٹ کر کے انہیں دیا جاتا ہے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک کو، ایک قرآن کو کئی لوگوں کو ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمین، تمام مسلمات کے لیے بھی دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جب ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہو تو لوگ ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو
زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔